الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، خالد صاحب نے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا جو ذکر کیا، آپ سب حضرات متعارف ہیں کہ دین میں اس کے لیے اصطلاح تبلیغ کی ہے۔ تبلیغ ہمارے یہاں صرف ایک نفلی نیکی سمجھی جاتی ہے کہ اچھا کام ہے، آدمی دوسروں تک بھی بات پہنچائے، مگر دین کی روشنی میں معاملہ اتنا سرسری نہیں ہے۔ تبلیغ دین جو ہے اتنا اہم معاملہ ہے کہ آخرت کی عدالت جو ہے اس میں مواخذہ کا انحصار صرف اس پر ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بات لوگوں تک پہنچائی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کے رسولوں کی طرف سے معاذ اللہ یہ کوتاہی رہ جاتی کہ وہ کوئی بات لوگوں تک نہ پہنچا سکتے تو انبیاء مجرموں کے معاذ اللہ کٹہرے میں کھڑے ہوتے، لوگ بری ہوتے۔ اب رسالت مآب علیہ السلام کے بعد چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، اس لیے میں اور آپ سارے جو ہیں نا اس فریضہ کے مکلف ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھا۔ یہ نفلی نیکی نہیں بلکہ ساری نیکیوں کی جڑ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اور اللہ کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک کنوے کرتے ہیں۔ اس میں ہماری کوتاہی ہو گئی تو نماز و روزہ کی کثرت ہماری جان نہیں بخشوا سکے گی۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تا نہ خیزت بانگ حق ازال میں گر مسلمانی نے آسائیدہ۔ جب تک پوری دنیا میں دین حق کا غلبہ نہیں ہو جاتا، اگر مسلم ہو تم لوگ تو ایک دم کے لیے آرام نہیں کر سکتے۔ ہمیں نہیں چھٹی، ہمارا تو کام بہت بڑا ہے کہ مشرق و مغرب میں ابھی کفر و الحاد کا غلبہ ہے، اس کے مقابلہ میں ہم عملاً تو اسلام کو کیا نافذ کر سکتے، اسلام کو اس کی صحیح شکل میں پیش بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ میڈیا جس کا تذکرہ خالد صاحب نے کیا، یہ الٹا اسلام سے لوگوں کو بدنام کرنے کا باعث بنا۔ اسلام کے جو وکیل آتے ہیں نا، وہ ایسی تعبیریں کرتے ہیں، شد پریشاں خواب من از کثر سے تعبیر۔ کل ہی ایک بچی پڑھی لکھی ملنے کے لیے انہوں نے کہا، مولانا ہمیں تو پتہ نہیں لگتا کہ اسلام کیا ہے۔ غامدی صاحب کچھ کہتے ہیں، اسرار صاحب کچھ کہتے ہیں، کوئی آنے والا، تو اسلام بھی نہ لوگوں کی نگاہوں میں بالکل ایک مشتبہ شے ہو گئی۔ ان حالات میں یہ قدم جو آپ لوگوں نے اٹھایا، اس کو نفلی نیکی نہ سمجھیں، یہ فرائض کا بھی سرے کا مسئلہ ہے کہ امت مسلمہ کتاب و سنت کو اپنی اصل شکل میں پوری دنیا کے سامنے لائے، ہر زبان میں لائے، ہر طریقہ سے لائے، ممبر و محراب سے ہو یا میڈیا سے۔ اور اس بارے میں جو کوتاہی ہمارے بڑوں سے آپ نے دیکھا کہ آ رہا ہے، مکبر الصوت کے بارے میں بھی لاؤڈ اسپیکر کے کہہ دیا کہ آ رہا اللہ ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، مسجدوں میں داخل نہ ہونے دو، مگر کیا نتیجہ لگا؟ بے دین لوگوں نے قبضہ کر لیا اور بات کا اب آخر میں ہوش آئی، اب حرم شریف میں بھی اسپیکر استعمال ہوتا۔ اسی طرح میڈیا کے بارے میں جو جس کر لوگ قدم اٹھاتے ہیں، تصویر آتی ہے، یہ ہوتا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ آپ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو دیکھیں کہ دین پہنچانے کے لیے آپ نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا جو اس معاشرے میں اس وقت رائج تھا۔ اس میں جو برائیاں تھیں وہ نہیں آپ نے ان کو چھوا، مگر طریقہ وہی اپنا۔ النذیر الاعلیان آپ دیکھتے ہیں کہ ننگا ہو کر پہاڑ پر کھڑا ہو جاتا تھا اور چیختا چلاتا تھا لوگوں، خطرہ خطرہ خطرہ۔ نبی علیہ السلام نے یہی طریقہ، پہاڑ پر کھڑے ہوئے، اسی طرح آواز دی، ننگے نہیں ہوئے۔ یہ کام پھر چھوڑ دیا، باقی اسی طرح پکارا، سارا مکہ دوڑایا۔ انہوں نے کہا یار پہلے تو لوگ جو تھے النذیر الاعلیان وہ تو معمولی آدمی تھے، اب صادق الامین پکار رہا۔ حضور نے ان کے سامنے بات رکھی۔ اسی طرح ذوالمجاز ہے، اوقاز ہے، مجنہ، یہ سارے میلے تھے، ہر طرح کی باتیں یہ کفار کرتے تھے، رسول اللہ میں بھی شریک ہوئے، وہاں اپنی بات پہنچائی۔ تو یہ میڈیا کا جو مسئلہ ہے نا، خالد صاحب نے پیش کیا، اور دوسرا ذرا بھی یقین جانیں میری نگاہ میں اس وقت مسلمانوں کے فرائض میں سے ہم ترین، بجائے بے دینوں کے نیک لوگ قبضہ کریں اس پر اور اس کے ذریعے اللہ کا دین پہنچائیں، ورنہ اس کوتاہی کے لیے ہم اللہ کے حضور جواب دیں گے کہ تم ان باتوں میں پھنسے رہا کہ تصویر حرام ہے۔ لوگ جو تھے انہوں نے ساری دنیا کو گمراہ کر دی۔ تو اس وقت ان چیزوں میں پوری طرح حصہ لینا چاہیے۔ آپ اگر ترکی کی تاریخ سے واقعی ہے، جدید جو ترکی ہے سیکولر ہو گیا، اب سلطان نے اس وقت چاہا کہ یورپ جو ہے یہ جدید اسلحہ کی وجہ سے چھاتا دار ہے، ترکی مرد بیمار ہو گیا، اس کے لیے ہمیں جدید جو ہے نا اسلحہ خریدنا چاہیے۔ فوج کو جدید طریقے سے مرد علماء نے ایک ہدایت نکالی کہ نہیں یہ بدعت ہے، دین میں یہ نئی وردی ٹھیک نہیں۔ انہوں نے پھر دین سے جان ہی چھڑا لی کہ ایسا دین جو ہمیں برباد ہی کر رہا، کیا پھیلا۔ تو
تو اس وقت ایسی باتیں کر کے جس سے دین پیچھے رہ جائے اور بے دین جو ہے وہ غالب آ جائیں، یہ کوئی بات نہیں۔ اور ایک بات جو لوگوں کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے کہ یہ بدعت، اب کتنی غلط اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ بدعت کا تعلق صرف ان امور سے ہے جو مقاصد سے تعلق رہا ہے۔ کوئی بات ہی دین میں نہیں کریں جو دین میں بیان ہی نہیں، وہ کہہ کہ میں نے یہ رائج کرنی ہو عبادات سے متعلق، وہ بدعت۔ وسائل میں بدعت کا کوئی دخل نہیں۔ وسائل جو ہے نا کہ مکہ جانا مقصد ہے، وہ ہمیشہ سے حج ایک ہی، مگر اس کے لیے پیدل جاتے تھے، اونٹوں پر جاتے تھے، بسوں میں جائیں، ہوائی جہازوں میں، دین کو اس سے کیا تعلق؟ مقاصد میں ہم نہیں کوئی نئی بات اضافہ کرتے، وسائل تو نئے سے نئے پیدا ہوں۔ جنگ لڑنے کے لیے اب ٹینک نکلا ہے، جہاز ہیں، ساری چیزیں دین ہی دین، بشرطے کہ مقصد نیک ہو۔ اس لیے اگر یہ مقصد ہی آپ کے پیش نظر ہے تو آپ کے جذبات مبارک ہیں، اللہ اس میں آپ کو مزید توفیق دے کہ دین کو پہنچانے کے لیے آپ ساری کوششیں اپنی صرف کریں، تحریر کے ذریعہ ہو، تقریروں کے ذریعہ ہو، میڈیا کے ذریعہ ہو، یہ ذریعہ تو بہت اہمیت ہے۔